الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے قول بارہا سنا ہوگا میرے بچوں جوانوں، ویسے تو میں نیتوں پہ تو شک کر نہیں سکتا، کچھ تو مجلس نے آپ کو اندر بٹھایا ہوا ہے، کچھ بارش نے بٹھایا ہوا ہے، تو اب آپ کو سن کے تو جانی ہے میری بات۔ یہ جو مولا کا فرمان ہے، یہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ جو مولا فرمان ہے، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ تو یہ معمولاً مدرسوں کے باہر اور اسکولوں کے باہر اور اکیڈمیز کے ساتھ کہیں ہال میں بڑے تغرہ بنا کے لگایا جاتا ہے یا اساتذہ کے مقام اور منزلت اور ان کی فضیلت پر بیان کیا جاتا ہے کہ استاد کا مقام بہت بلند ہے۔ مولا فرما رہے ہیں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، یعنی جو استاد ہوتا ہے وہ شاگرد اس کا غلام ہوتا ہے، شاگرد کو اس کا غلام ہونا چاہیے۔ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ جہاں یہ استاد کی فضیلت پہ مولا کا فرمان ہے، وہاں مولا کا اعلان بھی ہے، کوئی مجھے ایک حرف تو سکھائے، میں غلام ہونے کو تیار ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور میرے ساتھیوں، میرے بچوں، حدیثوں کو سنو پڑھو مگر ترجمہ ہوتا ہے۔ کیا بہتر ہو جائے کہ ہمیں عربی آ جائے اور ہم ترجمے کے محتاج نہ ہو، ہمیں خود مولا کا کلام سمجھ میں آنے لگے، ہمیں خود اللہ کا کلام سمجھ میں آنے لگے، ہم ترجموں کے محتاج نہ ہو۔ اب مثلا ترجمہ جس نے کر دیا چلا آ رہا ہے وہی ترجمہ، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، چلا آ رہا ہے، سبھی لکھ رہے ہیں، امام بارگاہ میں لکھا ہوا ہے، جبکہ نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ نبی نے کب فرمایا؟ اس کا مطلب یہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار ملیں گے، جن میں ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے، یعنی مردوں کے سردار ہیں۔ معاذ اللہ، یہ تو سرکار نے کہا ہی نہیں ہے نا، ہم سرکار کے اوپر کیوں بات کریں؟ کیسے سوچیں سرکار کے بارے میں؟ یہ نبی نے کہا کب ہے؟ نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کا سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسین یہی سردار ہیں۔ اسی جنت میں، اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ تو حسنین تمہارے سردار ہیں۔ یہ اس وقت جو مجمع بیٹھا ہے اہل جنت ہے، حسنین سردار ہے۔ بھائی مجلس ختم کر دوں کیا؟ میں نے باہر کے مائک بند کروائے کہ جنہیں آنا تھا وہ آ گئے، اس لیے اب یہ سارے شہر کو کیوں سنا رہے ہو اس بارش میں؟ یہ میں نے ان سے بند کروائے باہر کے مائک، سارے شہر کو کیوں سنا رہے ہیں؟ جنہیں آنا تھا وہ آ گئے، اور ویسے بھی حاضری کی نیاز ہے، یہ جو حاضر ہوگا اسے ملے گی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے اچھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلوات۔ بھائی ایک اور صلوات۔ بات آگے جائے، آگے بڑھوں۔ ایسے ہی مولا کا ایک فرمان، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ ترجمہ اچھا نہیں ہے، مولا علی یہ نہیں فرما رہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں۔ مولا علی فرما رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا، جو علی سے پوچھے گا وہ زندہ رہے گا۔ مجھے بتائیے کیا مالک اشتر مر گئے؟ جنہوں نے نہیں پوچھا وہ مر گئے،
جنہوں نے پوچھا وہ آج بھی زندہ ہے. ابھی عربی کا جملہ، عربی کا فرمان، عربی میں فرمان، مگر ترجمے نے ہمیں محدود کر دیا. آپ کے ذوق سماعت مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جلدی نہ کروں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کیا کہہ رہی ہے آیت؟ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے، رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى. تو کیا ترجمہ کیا ہے؟ سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کا اظہار کرو. اظہار محبت کو مودت کہتے ہیں نا. مجھے کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے، میرے پنجے تن سے، میرے گھر والوں سے، میرے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرو. یہ کب کہا ہے سرکار نے؟ یہ ترجمے میں کیوں لے آئی یہ بات؟ لکھن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میرے قربہ کہاں سے لے آئے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ قربہ سے مودت، قربہ سے مودت کا سوال ہوا ہے. یہ کہاں کہا ہے کہ میرے قربہ؟ اللہ کہلوا رہا ہے اللہ کے قربہ بھی تو ہو سکتے ہیں. اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے کہ اللہ کے قربہ، تو بھائی یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا کہ کون اہل بیت میں ہے اور کون نہیں ہے. جو بھی اللہ کے قریب ہے وہ ہے جن سے محبت کا اعلان ہو رہا ہے. ثابت کرو علی سے زیادہ کون ہے، ثابت کرو سیدہ سے زیادہ کون ہے. اللہ کے قریب ترین اگر کوئی وجود ہے، کوئی گھرانہ ہے تو وہ یہ ہے. اصحاب نے آ کر کہا یا علی، اصحاب نے آ کر کہا یا رسول اللہ، علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، ظہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی جانب جاتا ہے. یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے؟ یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے؟ سرکار نے فرمایا علی آتے ہیں وہ بتائیں گے. مولا تشریف فرما ہوئے فرمایا یا علی میرے اصحاب کہہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت میں سفید نور، ظہر کے وقت میں زرد نور اور مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے تمہارے گھر سے اور وہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے. یہ نور کیسا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ جب فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے، سیدہ کی عظمت پہ صلوات پڑھیں محمد. سفید رنگ کا نور فجر کے وقت میں نکلتا ہے، زرد رنگ کا نور ظہر کے وقت میں نکلتا ہے، سرخ رنگ کا نور عصر کے مغرب کے وقت میں نکلتا ہے، اور سیدہ کا مصلی آسمان والوں کے لیے نور کا ذریعہ بنتا ہے. ابھی مولا نے یہ جواب دیا تھا کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اپنے اصحاب کو بتا دیجئے جب فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، عرشی فرشتوں سے کہتا ہے تمہیں زمین پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ جیسے زمین والوں کو آسمان پہ چاند نظر آتا ہے، ہم عرش والوں کو زمین پہ سیدہ کا مصلی نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ، کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے. اللہ کے قربہ یہ گھرانہ ہے. اللہ سے قریب ترین اگر کوئی وجود ہے تو یہ گھرانہ ہے.